مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دورہ تفسیر میں آج 30واں پارے کا آخری نصف شامل ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک 2020 میں ہم نے مکمل قرآن حکیم کی تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کیا اور یوٹیوب چینل کے ذریعے ہر بندے تک تقریباً پہنچ گیا۔ بہت سے مرد اور خواتین نے ملک پاکستان اور بیرون ممالک سے نہایت خوشی کا اظہار کیا، اور اہل مدارس طلباء نے بھی طالبات نے بھی بہت خوشی کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا کہ اتنی آسان فہم، مختصر انداز میں، آسان انداز میں تفسیر کو بیان کر کے اور وہ خاص باتیں جو میسج کی شکل میں عقائد سے، معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سمجھا دینا، یہ میرے اساتذہ اور میرے بڑوں کا نظر کرم تھا کہ آپ کے سامنے الحمدللہ اس چیز کو بیان کرنے کی سعادت ملی۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے کہ انسان اس سے ہر چیز کو نکال کر عوام کے سامنے بیان کرے۔ 30واں پارہ اور اس کا نصف سورۃ الفجر، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قسم کھائی والفجر، فجر کے وقت کی، طلوع صادق کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتیں مفسرین نے کہا سورہ حج میں جیسے کہ ذکر ہے قیامت کا، تو ذی الحجہ کے جو ایام ہیں 10، ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان کی افادیت کو بیان کیا ہے۔ راتیں کہہ کر 10 راتیں وہ عبادت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کرنا بہت افضل ہے۔ اللہ نے رات کی قسم کیوں کھائی؟ بحث چھڑی کہ رات افضل ہے یا دن، تو ثابت یہ ہوا کہ رات دن پر فوقیت رکھتی ہے، جیسے مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے۔ دن کو بھی بڑے بڑے کام ہوئے، لیکن اللہ نے قرآن اتارا رات میں۔ صاحب قرآن کو اللہ زمین پر ماں کے مادر رحم میں لائے رات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے ساتھ خلوت میں بلوایا معراج میں، رات میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے غار حرا میں بلوا کر ٹھہرواتے تھے راتوں میں، غار ثور میں ٹھہروایا راتوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب بلوایا تو رات کا ذکر کیا کہ 40 راتیں۔ تو اللہ کے ہاں لیلۃ القدر رات افضل ہے 1000 مہینوں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رات افضل ہے دن کی نسبت، اس لیے اللہ نے یہاں پر رات کا ذکر کیا۔ اور ہمارا اسلامی دن پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ سارا ہی جمع کرتا رہا، بینکوں میں ڈالتا رہا، بینکوں میں ڈالتا رہا، بینکوں میں شامل کرتا رہا۔ مال کی ہوس اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے دنیا کے لالچ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ طواف کر رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے میرا بیٹا عبداللہ مجھ سے بڑا تقوی والا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے میرا بیٹا سالم مجھ سے بڑا تقوی والا ہے۔ ہشام بن عبد الملک بھی طواف کر رہا تھا، اس نے دیکھا درویش صحابی عمر بن خطاب کا بیٹا، اور ایسا درویش پوتا، تو آپ نے کہا حضرت السلام علیکم، جیسے ہمیں لوگ ملتے ہیں السلام علیکم، کوئی خدمت ہو بتائیں۔ تو ایسے ہی اس بادشاہ 3 براعظم نے، 3 براعظم کا بادشاہ کہنے لگا حضرت کوئی خدمت ہو بتائیں۔ تو کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کعبے کے سامنے میں تم سے خدمت مانگوں اللہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے؟ شرم آتی ہے مجھے غیر اللہ سے سوال کروں۔ چپ ہو کے طواف مکمل کیا۔ جب باہر نکلنے لگے تو جوتوں والی جگہ وہ پھر سامنے آیا، السلام علیکم یا سالم بن عبداللہ۔
میرے لائق کوئی خدمت ہے، کوئی حکم کریں۔ تو آپ نے فرمایا کیا مانگوں؟ کہا کچھ مانگے میں آپ کو دوں گا، میں بادشاہ ہوں 3 بر اعظم کا۔ کہا دنیا کا مانگوں یا آخرت کا؟ کہا حضرت دنیا تو میرے اختیار میں ہے، آخرت میرے اختیار میں نہیں۔ آپ دنیا میں جو مانگیں، زمین مانگیں، جائیداد مانگیں، دولت مانگیں، گھر مانگیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا بادشاہ شام، میں نے تو دنیا کبھی دنیا والے سے نہیں مانگی، اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگوں؟ آخرت مانگتا ہوں، اللہ مجھے آخرت میں اپنے نبی کے اور صحابہ کا قرب عطا فرما دے۔ آج ہم دنیا مانگتے ہیں، دنیا جمع کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں وظائف بتائیں، دولت آ جائے۔ یہ دنیا کے پیچھے اللہ کہتا ہے جو بھاگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آخرت کی فکر کریں، دنیا مقدر سے ملے گی آپ کو۔ شقی آدمی کا ذکر کرنے کے بعد سعید آدمی کا ذکر کیا آخر میں۔ اللہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نیک آدمی کو اللہ قیامت کے دن کہے گا اے نفس مطمئنہ، نفس لوامہ نہیں، مطمئنہ، زندگی اطمینان والی گزارنے والا، دین والا ہوتا ہے۔ جا کے دیکھیں دین والوں کی زندگی میں کتنا سکون ہے۔ کوئی دین والا خودکشی نہیں کرتا نظر آتا، بھوک ہڑتال کرتا ہوا نظر نہیں آتا، غربت کے لیے شور مچاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اللہ اس نے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کے پاس کہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ، وادخلی جنتی، میری جنت میں۔ اللہ کے بندے اللہ کی جنت میں، اللہ کے غلام، اللہ کی ماننے والے۔ سورہ بلد، اللہ نے یہاں بھی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ نے پہلے اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی۔ اللہ کو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، نبی کی ایک ایک ادا سے محبت ہے، نبی کے شہر سے محبت ہے، اور ہمیں نبی کے شہر سے محبت ہے۔ اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، میرے نبی کعبے کی قسم یا اللہ کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ کیا کعبے میں جبل حرا ہے؟ نہیں۔ کیا جبل ابو قبیس ہے؟ کہا نہیں۔ کیا یا اللہ کعبے میں کوئی صفا ہے مکے میں؟ کہا نہیں۔ یا اللہ کعبے کی قسم آپ اس لیے کھا رہے ہیں بیت اللہ ہے وہاں پر، مکے کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ کعبہ ہے وہاں پر؟ کہا نہیں۔ کہا منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یا اللہ عرفات کا میدان ہے جہاں حاجیوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے آپ قسم کھا رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہ یا اللہ پھر کعبے کی موجودگی، منی کی موجودگی، عرفات کی موجودگی، مزدلفہ کی موجودگی، اور منی کی موجودگی، جبل رحمت کی موجودگی، جبل سور کی موجودگی، جبل ابو قبیس کی موجودگی، مکہ کی قسم آپ کیا ان کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں کعبے کی قسم، میں مکے کی قسم، میں مکہ مکرمہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا نبی مکے کی گلیوں میں پھرتا ہے، وہاں پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ آپ اس شہر میں ہیں، آپ کعبہ ہے لیکن نبی کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ نے نبی کی وجہ سے مکہ کی قسم کھائی، اور پھر اللہ نے قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان بڑی مشقت میں پیدا ہوا ہے۔ انسان اتنی جلدی جنت میں نہیں جا سکتا، مشقت اٹھائے گا، بھوک اٹھائے گا، افلاس اٹھائے گا، جہاد کرے گا، سردی کے روزے رکھے گا، گرمی کے روزے رکھے گا، سردی میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے گا، عبادات کرے گا، پھر کبھی بیمار ہوگا، کبھی صحت یاب ہوگا، کبھی ہجرت کرے گا، کبھی خوشی ملے گی، کبھی غم ملے گا۔ اس مشقت کو اٹھا کر اللہ کو راضی کر کے جنت میں جائے گا۔ قبض، یہ سب مشکل ہے، بھاگنا نہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر دین کو چھوڑنا نہیں، اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا یہ مشقت والی چیزیں ہیں، دین مشقت ہے، اور دنیا داری
انسان کو عیاشی نظر آتی ہے لیکن تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بس دور رکھا جو سب سے اتقیٰ ہے، اس کو بچا لیا اللہ نے۔ کس سے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری آیت۔ آپ کے پاس 18 یا 40 ہزار دینار تھے، 6 ریشم کی دکانیں تھیں، آپ نے حضور علیہ السلام کی تبلیغ اور دین کے لیے صرف کر دی۔ جب آپ نے سب کچھ خرچ کر دیا تو آپ کے والد نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے مال کدھر چھوڑا ہے؟ وہ آپ نے ایک جگہ مٹی اکٹھی کر کے پتھر رکھ کے کہا، نبینا تھے ابو قحافہ آپ کے والد، آپ نے کہا یہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب ان کو کسی نے بتا دیا کہ مال تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس پر، چونکہ آپ کے والد نے مجمع کفار میں آ کر ابو بکر صدیق کو برا کہا، ڈانٹا کہ تم نے پیسہ اس لیے خرچ کیا ہے کہ تمہیں بڑا کہا جائے، خرچ کرنے والا کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر، تو انہوں نے یوں آپ کو تانے دیے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، پہلا جملہ کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ قرآن کہتا ہے تم میں سب سے متقی وہ ہے، سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، تقوی والا ہے۔ یا اللہ، ہم میں انسانوں میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، تو یا اللہ تقوی والوں میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ اللہ نے کہا اتقا۔ اتقا سے مراد یہاں ابو بکر ہیں، یعنی ساری کائنات کے تقوی والے، ساری کائنات کے ولی، ساری کائنات کے غوث، ساری کائنات کے ابدال، ساری کائنات کے شیوخ الحدیث، ساری کائنات کے اولیاء، ساری کائنات کے مومن مرد عورت انس جن، ساری کائنات کے صحابہ، ایک طرف ابو بکر صدیق کی خلافت اور آپ کی صحابیت، آپ کا تقوی ایک طرف، آپ ساروں میں سب سے بڑے متقی ہیں، یہ قرآن نے بیان کیا۔ اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو آپ نے مال خرچ کیا ہے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ اے بیٹے تو نے اس لیے کہ لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں، لیکن اللہ عرش والا کہتا ہے ابو بکر نے مال اس لیے خرچ کیا کہ اس سے اپنی دل کا تزکیہ کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور یہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے دین پر ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ کہہ کے بتا دیا وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اگلی صورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں اے نبی اتنا آپ کو دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہاں سورۃ اللیل میں اللہ نے اپنے نبی کے صحابی خلیفہ بلا فصل اور خیر الخلائق بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً ان سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ سورۃ الضحیٰ یہ سورت مکی ہے، اللہ نے اپنے نبی پر کی جامع شان کے لیے بیان کیا۔ ہمارے نبی کی سیرت، نعتیہ کلام اس پہ ختم ہے۔ سورۃ الضحیٰ سب سے بڑی نعت ہے ہمارے نبی کی، اس کو سورۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے کچھ دن کے لیے وحی کو منقطع کیا، 28 دن تک وحی آپ پر نہیں آئی، اس کی وجہ سورۃ الکہف میں بتا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز آتے تھے کفار پوچھنے، جی بتائیں، آپ نے کہا وحی نہیں آئی۔ ایک دن ابو لہب کی بیوی آ کر کہنے لگی نعوذ باللہ محمد، آپ کے شیطان نعوذ باللہ رب کو شیطان کہہ کر کہ اس نے چھوڑ دیا آپ کو۔ اس وقت آپ 28 دن کے بعد آپ دیدہ ہو گئے، آنسو نکل آئے، عرش کی طرف دیکھ کے کہا اللہ مجھے برا کہتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے، میں برداشت کرتا تھا، میں محمد رب کو اس طرح برے الفاظ سے یہ یاد کرے میں کیسے برداشت کروں؟ اللہ نے وحی کا نزول فرمایا، حضور کو پریشان دیکھا تو اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ، مجھے دن کی قسم، ایک روایت میں مجھے چاشت کے وقت کی قسم۔ امام رازی نے لکھا کہ اس وَالضُّحَىٰ سے مراد ہے اے نبی تیرے چہرے کی قسم، وَالضُّحَىٰ نبی کے اس حسین چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ رات کی قسم۔ امام رازی نے لکھا نبی تیری زلفوں کی قسم، اذا سجا جب زلفیں تو آپ اپنی چہرے پر پھینک لیتا ہے۔
چہرے پہ ڈال لیتا ہے، نبی کی زلفوں کی قسم، نبی کے چہرے کی قسم۔ اور اللہ نے کہیں قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفتین، ہونٹوں کی قسم کھائی، لعمرک نبی کی جان کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد نبی کے شہر کی قسم کھائی، اور اللہ نے نبی کی ایک ایک ادا کی قسم کھائی، اور پھر فلا وربک نبی کو اللہ کی قسم کھا کر بتایا کہ آپ میرے محبوب ہیں۔ ما ودعک ربک، آپ کو چھوڑا نہیں آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ آپ سے جدا ہوا، نہ آپ کو برا سمجھا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں۔ آپ کیوں اس دل پہ لیتے ہیں کہ کافر جھوٹ بولتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اتنی بڑی بات، میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بعد پہلے سے ہر بات بہتر ہوگا۔ ہم بوڑھوں سے پوچھتے ہیں آپ کا زمانہ بہتر ہے یا پچھلا زمانہ، ابھی کا زمانہ بہتر ہے یا سابقہ جو گزر گیا زمانہ؟ تو بوڑھے بتاتے ہیں ہماری جوانی کا زمانہ اچھا تھا، ادب تھا، قدریں تھیں، سکون تھا، اب زمانہ برا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ زمانہ صحیح نہیں لگ رہا، ہمارا زمانہ بڑا اچھا تھا، صاف ماحول تھا، دھوکہ نہیں تھا، ملاوٹ نہیں تھی، خالص چیزیں ملتی تھیں۔ ہر پچھلا زمانہ ہمارے بعد کے زمانے سے بہتر، اور ہر بعد کا زمانہ ہمارے پچھلے زمانے سے بدتر۔ لیکن یہ انسانوں کا حال ہے، ہمارے نبی کے ساتھ یہ نہیں۔ ہمارے نبی کی اللہ نے شان رکھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے نبی آپ کے بعد کا زمانہ ہر پچھلے زمانے سے افضل ہے۔ میرے نبی آپ کی پیدائش آپ کی نا پیدائش ہونے سے بہتر ہے۔ میرے نبی آپ کی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کی گود آپ کی ماں کی گود سے بہتر ہوئی۔ آپ کی دائی حلیمہ کی گود، پھر آپ کی بہن شیمہ کی گود اس دائی حلیمہ کی گود سے بہتر ہوئی۔ پھر آپ کا سینہ کا شق ہونا، آپ کا اس طرح لیٹے رہنا سے بہتر ہوا۔ پھر آپ کو آپ کے چچا لے کر گئے اور پھر آپ کو شام کے سفر پہ روانہ کیا، وہ زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر۔ پھر آپ حجر اسود کو نصب کر رہے ہیں، وہ زمانہ آپ کی بچپن کے زمانے سے بہتر۔ آپ کا بچپن آپ کی پیدائش سے بہتر، آپ کی جوانی آپ کے بچپن سے بہتر۔ پھر اس کے بعد آپ کے مکے کی زندگی، غار حرا کی زندگی اس سے بہتر۔ پھر آپ کا تنہائی میں عبادت کرنے سے آپ کو نبوت کا ملنا وہ بہتر۔ پھر آپ کا نبوت کا اعلان کوئی صفحہ پہ کرنا آپ کا گھر میں لیٹے رہنے سے بہتر، کوئی صفحہ پہ پتھر کھا کر تبلیغ کرنا اس سے بہتر مکے کی تبلیغ کرنا۔ پھر اس سے بہتر طائف مکہ کی اور طائف کی تبلیغ پہ سفر پہ نکلنا، اس سے بہتر کعبے کے اندر کھڑے ہو کے تبلیغ کرنا۔ کعبے کی تبلیغ سے بہتر آپ کا براق پہ سوار ہونا، براق پہ سوار ہونے سے بہتر آپ کا بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کرنا، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کرنے سے بہتر آپ کا ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، انبیاء سے ملاقات کرنا، ساتوں آسمانوں پر نبیوں فرشتوں سے ملنے سے بہتر بعد کا سدرۃ المنتہا پہ پہنچنا، وہ اس سے بہتر۔ سدرۃ المنتہا کے بعد رب کریم کی زیارت کرنا، رب کریم کو ملنا، جنت جہنم کو دیکھنا، وہ سدرۃ المنتہا سے بہتر۔ پھر آپ کا زمین پر آ کر نمازوں کا دینا، نمازیں نہ پڑھنے سے بہتر۔ اس کے بعد مکہ کی زندگی میں آپ کا غار حرا کے بعد غار ثور میں جانا، مکہ کے گلیوں میں پھرنے سے بہتر، غار ثور سے ہجرت آپ کی بہتر، مکے سے مدینے کا سفر بہتر، مدینے پہنچ کر آپ کا قباء میں جانا وہ مکے کے سفر سے بہتر، قباء میں نماز کی امامت کرنا وہ سفر رستہ سے بہتر، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کرنا قباء کی تعمیر سے بہتر۔ اس کے بعد بدر میں جانا مسجد کی تعمیر سے بہتر، بدر کے بعد احد میں جانا، 27 غزوات میں جانا، یہاں تک کہ آپ کا زمین پر جہاد کرنا اس سارے سے
آپ کا روضہ اطہر کو جنت قرار دینا وہ بہتر، اس کے بعد آپ کا براق کے سواری سے بہتر سیدہ عائشہ کی گود ہے، سیدہ عائشہ کے بعد حجرہ عائشہ میں آپ کا روضہ بننا بہتر، حجرے سے زیادہ آپ کا نمودار ہو کر روز محشر اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں جانا بہتر، میدان محشر کے بعد مقام محمود بہتر، مقام محمود پر رب کریم کی ملاقات بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پھر ہمیں اللہ نے کہا عبادت کرو، تمہیں یہ صلہ ملے گا، یہ نیکی ملے گی۔ ہم نیکی کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں دے دے۔ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صحابہ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی آپ کو میں اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ ہم عبادت کرتے ہیں غوث، قطب، ابدال، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ پوچھئے بخاری سے آپ کیوں دھکے کھا رہے ہیں، آپ پوچھئے ابو حنیفہ سے آپ کیوں جیل کاٹ رہے ہیں، آپ پوچھئے امام احمد بن حنبل سے آپ جیل میں کیوں ماریں کھا رہے ہیں بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہہ کر، آپ پوچھئے امام شافعی سے کیوں آپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور آپ پھر بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ پوچھئے ابن تیمیہ سے کہ آپ کو کیوں جیل میں اس طرح قید کر دیا گیا، آپ پوچھئے وقت کے مجدد الف ثانی سے آپ نے کیوں کلمہ حق کہا اور جیل کاٹی، آپ پوچھئے مولانا قاسم نانوتوی سے، مولانا رشید گنگوئی سے، انگریز کے مظالم اٹھا کر بھی آپ نے مدرسہ دیوبند کی کیوں بنیاد رکھی، اور آپ پھر عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھئے، انور شاہ کشمیری سے پوچھئے، ختم نبوت کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے قادیانیت کے مقابلے پر مرزا قادیانی کو کافر کہہ کر اور لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہیں، اور یہ سارے آپ کو بتائیں گے اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ سارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے نبی کی اللہ نے کچھ چیزیں بتائیں کہ یا میرے نبی آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کو نبوت میں نے دی، اور اس کے بعد سورہ علم نشرح اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا آپ سے بوجھ ہم نے ہٹا دیا، آپ سے ہم نے وزن ہٹا دیا جو نبوت کا بوجھ تھا، اور پھر ایک جملہ کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی آپ کا ذکر اتنا بلند کیا کہ کوئی جگہ نہیں جہاں نبی کا ذکر نہ ہو، کلمہ میں، نمازوں میں، اذاں میں ہے، نام الہی سے ملا نام محمد، کہتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں، کہتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی عظمت دل عشاق سے پوچھو، جاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتنا بلند کیا، عبادت مکمل نہیں ہوتی، کوئی ریاضت مکمل نہیں ہوتی، درود مکمل نہیں ہوتا، اذان مکمل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی، کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام ہی بلند ہو گیا میرے نبی، آپ قیامت تک بلند ہیں، آپ کا نام بلند ہے، آپ کی شان بلند ہے۔ اور اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ڈٹ کے اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ والتین والزیتون، اللہ نے قسمیں کھائیں تین کی، یہ شفا والی چیزیں ہیں، انجیر، زیتون، یہ شفا ہے، ان میں شفا رکھی ہے اللہ نے، طور سینا، شہر مکہ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے حسین پیدا کیا، سورج، چاند، ستاروں سے بھی زیادہ۔ آمش فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو چاند سے بھی خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ وہ امام صاحب کے پاس آئی، اب بتائیں کیا کروں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، تو چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان تو اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے، سورج چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ہر مخلوق سے زیادہ خوبصورت ہے، ہاں بدعملیوں کی وجہ سے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر گر جاتا ہے، تو اس لیے انسان سب سے حسین ہے۔ سورہ اقرا،
سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ حضور پر پہلی وحی اتری اور اس میں علم کی طرف ہے کہ انسان کو علم سیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام پہ غار حرا میں یہ صورت اتری اور آپ علیہ السلام کو کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، پھر آپ کو کہا پڑھیے، پھر آپ نے کہا میں نہیں جانتا، پھر حضرت جبرائیل نے یوں آپ کو بھینچا اپنے سے، پھر آپ کو کہا، پھر آپ کی زبان جاری ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام پہ اقرا تعلیم، جس آدمی کے پاس تعلیم آ جاتی ہے نا قرآن و حدیث یا دنیا کے کسی بھی علم کی، اس کی سوچ اور عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، ورنہ جہالت میں بدعات رسومات میں لگا رہتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے انسان کو اس طرف ترغیب دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے لیلۃ القدر صورت میں قرآن پاک نازل کرنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن پاک 2 بار نازل ہوا ہے، یاد رکھیں۔ ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں آسمان دنیا پہ آیا اگٹھا۔ اب آسمان دنیا سے زمین پر اتارنا تھا تو اپنی محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی جو لوح محفوظ کی طرح محفوظ ہو۔ تو اللہ نے کائنات میں سب سے عظیم جگہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا، اور حضور کے دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا۔ یہی قرآن اگر پہاڑوں پہ اترتا ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قلب محمد سے گزر کے جب زبان نبوت سے نکلا اور ہمارے کانوں تک پہنچا، ہم حافظ بنے، تو اللہ نے اس کو نرم کر دیا، ٹھنڈا کر دیا، اعتدال والا کر دیا، اور یہ قلب محمد سے 23 سال میں امت تک پہنچا، 23 سال میں، اور آسمان دنیا پہ آیا ایک رات میں۔ اللہ نے کہا اس میں ایک رات ہے 1000 میں، خیر من الف شہر۔ وہ لیلۃ القدر میں حضور علیہ السلام باہر نکلے بتلانے کے لیے رمضان میں، 2 مسلمان آپس میں بحث جھگڑا کر رہے تھے، حضور سے اللہ نے وہ چیز ہی سلب کر لی، فرمایا اب اللہ نے وہ واپس لے لی ہے، اب تم تلاش کرو آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو۔ اب آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے پورے میں تلاش کریں، طاق راتوں میں جس نے دن کے وقت روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھی، رات کو 2 رکعت خالی پڑھ لیں تہجد کے، آپ انشاءاللہ اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو آپ عابد کہلائیں گے۔ اس رات روح الامین فرشتے زمین پر اترتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، ٹھنڈی رات ہوتی ہے، پرسکون رات ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سورہ لم یکن الذین کفروا، یہ سورت جو ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کا ذکر کیا۔ اس سورت کو اللہ نے درد کے لیے بڑی مجرب بنایا، کہیں جسم میں درد ہو 3 پر پڑھ کے پھونکیں، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے درد ختم ہو جائے گا۔ سورہ اذا زلزلت، اس میں اللہ رب العزت نے احوال آخرت کو بیان کیا۔ اس کی آخری 2 آیتیں قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ چھوٹا چھوٹا خیر کا عمل اور بد کا عمل بھی اللہ حساب لے گا، کوئی چیز چھپے گی نہیں اس دن۔ اللہ نے والعادیات، اس میں گھوڑوں کی قسم کھائی، جہاد میں جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں اللہ نے اس کی بھی اتنی عزت رکھی کہ اس گھوڑے کی بھی قسم کھائی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے گھوڑے کی قسم کھا کے بتلایا کہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے جو جانور بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کو وہ بھی محبوب ہے، تو انسان کیوں نہیں عزت والا ہوگا۔ سورہ قاریہ میں احوال آخرت اللہ نے بتایا، قیامت کی ہیبت ناکیاں، کس طرح روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے اور یوں سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور فرمایا حاویہ کا، دوزخ کے تہہ میں حاویہ ہے، فَأُمُّهُ حاویہ، جن کے نامہ اعمال ڈاؤن ہو گیا وہ جہنم کی تہہ میں ہوں گے جہاں منافقین ہوتے ہیں۔ سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت نے مال کو جمع کرنے والوں کی نفی فرمائی، الہاکم التکاثر، جو مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، زرتم المقابر، قبریں دیکھ لیں لیکن مال کی ہوس نہیں گئی، تو تمہیں کاش پتہ چل جاتا یہ جمع کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں سارے۔ تو اس کو اللہ نے یہاں سورہ عصر، امام شافعی فرماتے ہیں پورا قرآن نہ اترتا، یہ ایک سورت زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی، اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے انسان خسارے میں ہے مگر 4 کام، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، تواصوا بالحق، حق بات بیان تبلیغ کرنے والے، اور لوگوں کی گالیاں سننا، جب حق بات بیان کریں گے گالیاں سنیں گے، آپ توحید بیان کریں گے، قرآن کا ترجمہ صحیح حق بیان کریں گے لوگوں کے سامنے حدیث سے، تو
वतवासौ बिस्सब्र, फिर आपको सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, गालियों का जवाब गालियों से नहीं दलाइल से देना होगा। ये सूरह असर। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, हुमज़ा इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए ऐब निकालना, बदखोइयाँ करना, गीबत करना और माल जमा करना, और फिर ये सारों की नफ़ी फरमाई। सूरह फील के अंदर वो इब्राहा जो अपने हाथियों का लश्कर लेकर आया बैतुल्ला को ढाने के लिए कि लोग यमन की तरफ आएँ, काबे की तरफ ना आएँ, तो वहाँ वादी मुहस्सर जो मिना और मुज़दलफ़ा के दरमियान है, वहाँ से हमारे नबी सहाबा के साथ गुज़रे तो थोड़ी सी जगह है, आप तेज़ी से गुज़र गए। सहाबा से कहा यहाँ ना रुको, यहाँ अल्लाह का अज़ाब आया है। तो जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया हो वहाँ सियाहत नहीं करनी चाहिए, वहाँ घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस्तग़फ़ार करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह फरमाया कि इब्राहा ने अपने ऊँटों को, अपने हाथियों को खड़ा किया और अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनके ऊँटों को पकड़ लिया। तो वो ऊँट छड़ाने के लिए आए तो वजाहत थी और हजूर के दादा थे। तो अब इब्राहा इतना उनकी हैबत, उनकी वजाहत देख के अदब से खड़ा हो गया, बिठाया उनको, और इब्राहा समझा कि ये मुझसे माफ़ी मांगेंगे कि आप वापस चले जाएं, काबे को ना ढाएं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरे ऊँट वापस कर दें जो आपने पकड़े हैं। तो इब्राहा कहने लगा आपका इतना रोब मेरे अंदर पैदा हुआ था, लेकिन आपने सारा ख़त्म कर दिया कि आपने काबे की बात नहीं की बल्कि अपने ऊँटों की बात की। आपने फरमाया काबा जिसका है वो ख़ुद हिफाजत करेगा, मुझे मेरे ऊँट दो। और अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर गए और सारे मक्के वालों से कहा पहाड़ों पे चढ़ जाओ, छोड़ दो, मक्का शहर खाली कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फ़ौज भेजी, वो जद्दा समंदर से छोटे छोटे परिंदे अबाबीर कंकर लेकर जब वो गिराते थे बम की शक्ल में, जिस फ़र्द पे, जिस इंसान पे, जिस हाथी पे गिरता था उसे जला के बुसम कर देता था। इब्राहा भागा और ऊँट घोड़े जो आपस में हाथी टकराए और लश्करी कुचले गए, और इब्राहा भागा लेकिन उसके आज़ा गिरते गए, कभी हाथ कभी पैर, यहाँ तक के कोड़ की मर्ज़ में वहाँ पहुँच के यमन में मर गया। और इसको अल्लाह ने निशान इबरत सूरह अलम तरा कैफ़ा में बना दिया। जब इंसान देखे कि दुश्मन बहुत ज़्यादा मुझको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और मैं उसके शर से नहीं बच पा रहा, तो सूरह अलम तरा कैफ़ा को रोज़ पढ़ के 33 बार दुआ करे, अल्लाह उसके शर से महफूज करके उसे बिल्कुल जो है सज़ा दे देगा। सूरह कुरैश, लिइलाफ़ कुरैश, हजूर का कबीला कुरैश दुनिया में सबसे आला कबीला कुरैश है। सैयद कोई कौम नहीं है, याद रखें, सैयद लक़ब है, कौम नहीं है। हमारे यहाँ सैयद एक लक़ब कौम बन गई है, ये सैयद ख़ानदान है, सैयद नहीं है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैशी, हज़रत अली कुरैशी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा कुरैशी। तो कुरैश कौम है, व्हील मछली को कहा जाता है जो समंदर में सारी मछलियों की सरदार होती है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सबसे आला कबीला दिया कुरैश। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह कुरैश के अंदर जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो मुशरिकीन मक्का सफ़र करते थे गर्मी सर्दी में, अल्लाह ने उन दोनों का ज़िक्र किया। शाम और यमन का सफ़र जो तुम करते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते किस तरह पुरसुकून बनाता है, तो इसलिए अल्लाह ने इसके अंदर इसका ज़िक्र किया। तो जब इंसान देखे कि गाड़ी नहीं आ रही, जहाज़ लेट हो गया और इंसान परेशान हो रहा है सफ़र में, तो इस सूरत को तिलावत शुरू कर दे, अल्लाह सहूलत पैदा कर देगा। अरअयतल्लज़ी सूरह माऊन, इसमें जो हमारे यहाँ आम चीज़ें इस्तेमाल की नहीं दी जाती उसकी वईद है। आप किसी कोई बर्तन मांगता है, कंघी मांगता है, जूते मांगता है, कोई चीज़ इस्तेमाल की छोटी मोटी घर पड़ोसी मांगता है, आप दें, ये कंजूसी ना करें। अल्लाह ने इसमें, और नमाज जो दिखलावे के लिए या काहली से पढ़ते हैं उनका भी यहाँ ज़िक्र किया कि वो तबाही है उन लोगों के लिए। और फिर सूरह कौसर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे अजीम सूरत, अल्लाह ने इस सूरत के अंदर हमारे नबी को इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे नबी आपको हमने कौसर अता की। आपके बेटे इब्राहीम फौत हुए, मक्का वालों ने कहा आप तो बे औलाद हो गए, आपका नाम ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, आपको कौसर, हौज़े कौसर दिया, आपको नहर कौसर दी। और फिर आखिर में फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, आपका दुश्मन बेनामो निशान होगा। फिर आपको कहा अल्लाह ने आप सिर्फ एक काम करें, दीन 3 चीज़ों का नाम है, कौली, फ़ेली, बदनी इबादत। अल्लाह ने दोनों, फसली नमाज पढ़ें, कौली
اور بدنی عبادت آگے لربی کا اپنے رب کی، ونحر اور قربانی دیں اللہ کی، اللہ کے غیر کی نہیں، سجدہ بھی اللہ کو، صدقہ خیرات دیگ پکانا بکرا دینا اللہ کے نام کا۔ پھر آپ دیکھیے اس کے بعد سورہ کافرون، اس میں باطل عقائد والوں سے، کفر سے، بتوں سے انسان کی برات کا اعلان ہے۔ جو فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور قل هو اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کلمے کی موت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اذا جاء نصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت سورت نازل کی تو سارے صحابہ خوش ہوئے کہ ہم پہ کس طرح اللہ نے فتوحات کھول دی اور دین اب مکمل ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر رونے لگے، پوچھا ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دیکھو جب کوئی کام کر لیتا ہے تو اسے بلا لیا جاتا ہے، اب ہمارے نبی کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جدائی کی صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ جس کو بہت زیادہ دانتوں میں درد ہوتا ہو وہ وطروں میں پہلی وطر کی جو رکعت ہے اس میں کل یا ایھا الکافرون اور اذا جاء پڑھے، اور دوسری میں تبت یدا بھی پڑھے، تیسری میں قل هو اللہ پڑھے، دانتوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تبت یدا ابی، اب یہ اتنی زبردست صورت ہے، حضور کو بے ادب، حضور کی گستاخی کرنے والا چچا جو آپ کی پیدائش پہ غلام آزاد کر رہا ہے لیکن آپ کے مقصد نبوت پر آپ کو پتھر مار رہا ہے، تو اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آپ کا دشمن آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے تو آپ تبت صورت کو روز 41 بار پڑھیں، لفظ لہب پہ اس کا تصور کریں، انشاءاللہ وہ بالکل جکڑا جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سورہ اخلاص اللہ نے اتنی پرتاثیر بنائی ہے کہ ایک صحابی معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضور سفر پہ تھے، جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں حضور سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھیں۔ کہا یہ تو مدینے میں فوت ہوا ہے، کہا لیکن یہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا تھا تو اس کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کے سامنے لے آئے۔ سورہ اخلاص کی جو عزت کرتا ہے اللہ اس کو شان دیتا ہے۔ آپ کو رزق کی تنگی ہے 100 مرتبہ روز سورہ اخلاص پڑھیں، کوئی پریشانی ہے 100 مرتبہ پڑھیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے جو 100 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ موت سے پہلے اس کے لیے جنت لازم کر دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ یہاں تک آپ کو ہماری تفسیر پورے قرآن کی مکمل ہوئی۔ معوذتین 2 صورتوں کی تفسیر الگ آدھے گھنٹے کی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے وظائف الصالحین اور میرے نام والے چینل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔